अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट हरीम बेग और आप देख रहे हैं अलखिदमत न्यूज़। इस कदर बड़ी डिवैल्यूएशन मईशत के लिए जहर कातिल साबित होती है, क्योंकि इससे महंगाई का सुनामी टूटेगा। हर वो चीज़ जो इंपोर्ट होती है उसकी लागत में कई गुना इजाफा हो जाता है। जो सौदे किए गए होते हैं, बिजनेसमैन उनके ऊपर डिफ़ॉल्ट करने पे मजबूर हो जाते हैं, चूँकि वो उनके तखमीनों से बाहर होते हैं। और न सिर्फ महंगाई होती है बल्कि पाकिस्तान का कर्ज़ा, मिस्टर इमरान नियाज़ी साहब हमें बताया करते थे कि जब 1 रुपया डिवैल्यू होता है तो 90 अरब रुपया पाकिस्तान पे कर्ज़ों का बोझ बढ़ जाता है। लेकिन आज जब 1 रुपया डिवैल्यू होता है तो 117 अरब रुपया इजाफी पाकिस्तान पे बोझ पड़ता है। और हुकूमत की इस डिवैल्यूएशन ने 1170 अरब रुपया बैठे बिठाए पाकिस्तान के कर्ज़ों के बोझ में 1,170 अरब रुपए का इजाफा कर दिया है। हर पाकिस्तानी के गर्दन पे ये बोझ डाल दिया गया है, हमारे बच्चों के ऊपर ये बोझ डाल दिया गया है। किस लिए? क्या इस बोझ के एवज़ पाकिस्तान के अवाम को कोई सुख मिला है, कोई सहूलत मिली है, कोई तरक्की मिली है? पाकिस्तान के अवाम को सिर्फ महंगाई और बदतरीन महंगाई मिली है। जब भी हुकूमत किसी नाकामी और नाअहली की विकेट पे बोल्ड होती है तो वो अवाम की तवज्जो हटाने के लिए एक झूठा करप्शन का केस अपोजिशन के खिलाफ नया कायम कर देती है। आपने देखा कि चंद रोज़ पहले खुद हुकूमत के एक वज़ीर साहब मजबूर हो गए स्टैंडिंग कमेटी में ये कहने पर कि मेरे ख़िलाफ़ जो नारोवाल स्पोर्ट सिटी का केस बनाया गया है वो गलत है। ये मैंने नहीं कहा, अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारे दुश्मनों से गवाही दिलवाई। और अपनी उस खिफ़त को मिटाने के लिए अब कल एक नया केस खोल दिया गया, झूठा केस बना दिया गया कि जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने मेरे भाई को एक गलत ठेका दिया है, जो कि सरासर झूठ के ऊपर मबनी है, सवाए इसके कि इस तरह के भोंडे इल्ज़ामात से किरदार कुशी की जाए और इनका कोई मकसद नहीं। और इसकी हकीकत अभी आपको ये बताएंगे तो आपको हंसी आएगी कि हुकूमत के एहतसाब का लेवल क्या हो गया है कि 45 लाख रुपए पे अब बात ख़त्म हो गई है। जहाँ पे अरबों खरबों की करप्शन के दावे किए जाते थे, अब 45 लाख रुपए पे बात आके मुक गई है। तो फिर तो मेरा ख्याल है कि अब आप एहतसाब छोड़ें और करप्शन से सुलह ही कर लें, अगर आपका ये मेयार हो गया है कि इस तरह के झूठे केस आपने बनाने हैं। मैं सिर्फ चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ, इसलिए कि पिछले 3 सालों से एक किरदार कुशी की मुहिम चल रही है। और मैं ये बात अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कह सकता हूँ कि मुस्लिम लीग नून का 2013-18 का दौर पाकिस्तान की तारीख़ में तरक्की का सुनहरा दौर है। जितने तरक्याती मंसूबे 2013 और 18 में कामयाबी से मुकम्मल किए गए, उसकी पाकिस्तान की तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती। और मुझे ये फ़ख्र रहा है, मुझे ये एज़ाज़ रहा है कि हमारे कायद
جناب نواز شریف صاحب نے وزارت منصوبہ بندی و ترقی کی ذمہ داری اور سی پیک کے منصوبوں کی ذمہ داری مجھے دی۔ میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں، متعدد بار دہرا چکا ہوں کہ 3200 ارب روپیہ وزارت منصوبہ بندی نے 5 سالوں میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے جاری کیا ہے۔ مسٹر عمران خان، مسٹر شہزاد اکبر، مسٹر ڈی جی ایف آئی اے، اور اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آئی ایس آئی اور ایم آئی اور جو بھی پاکستان کے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں ان سب کو شامل کر لیجئے، آپ 3200 ارب روپے میں 32 پیسے کی ذاتی مالی فائدے کی کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکیں گے، کیونکہ الحمدللہ ہم نے ایمانداری، دیانتداری اور قومی امانت کو عوام کی امانت سمجھ کے یہ پیسہ خرچ کیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پاکستان کے چپے چپے پر ہمارے ترقی کے منصوبوں کی نشانیاں کھڑی ہیں، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کراچی سے ایک شہری چلتا ہے، حیدرآباد تک موٹر وے پہ آتا ہے، نواز شریف کو دعائیں دیتا ہے۔ سکھر سے موٹر وے پہ چڑھتا ہے، نواز شریف کو دعائیں دیتا ہے۔ اور ملتان سے ساؤتھ پنجاب کے لوگ جب 3 گھنٹوں میں لاہور پہنچتے ہیں اور شام کو واپس اپنے گھر جا کے سوتے ہیں، وہ نواز شریف کو دعائیں دیتے ہیں۔ ہزارہ ایکسپریس وے کے اوپر لوگ جاتے ہیں تو دعائیں دیتے ہیں۔ گوادر سے کوئٹہ سفر کرتے ہیں، مغربی روٹ پہ جاتے ہیں۔ آج ہزاروں نوجوان جو ان یونیورسٹیز کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو ہم نے قائم کی ہیں، وہ ہمیں دعائیں دیتے ہیں۔ تو وہ ترقی پاکستان کے چپے چپے پر نظر آتی ہے، اس لیے کہ دیانتداری کے ساتھ ہم نے اس کو عوام کے اوپر خرچ کیا، ان وسائل میں کسی قسم کی خیانت نہیں کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے پاکستان کی کرپشن انڈیکس پہ 2013 سے 18 تک مسلسل شفافیت کے حوالے سے ترقی دکھائی۔ اور یہ جو صاف چلی، شفاف چلی، تحریک انصاف چلی جب سے آئی ہے، تو بین الاقوامی رینکنگ کے اندر پاکستان کرپشن کے اندر مزید اوپر چلا گیا ہے۔ کرپشن زیادہ ہونے کی انٹرنیشنل رپورٹس نے تصدیق کی ہے۔ تو چوری آپ کریں، کرپشن آپ کریں، اور جنہوں نے اس ملک کو دیانتداری کے ساتھ پیروں پہ کھڑا کیا ان پہ الزام لگائے، سوری وی ول ناٹ ایکسیپٹ دس۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ پوری اپنی حکومت لگائیں اور 3200 ارب میں سے 32 پیسے ثابت کریں کہ میں نے کوئی اس میں ذاتی فائدہ اٹھایا ہو۔ آج سے 2 سال پہلے آپ کے وزیر مواصلات صاحب نے بڑے اچک کے پریس کانفرنسیں کی تھیں کہ 70 ارب روپیہ ملتان سکھر موٹر وے میں احسن اقبال نے کمیشن کھا لیا ہے۔ 2 سال ہو گئے ہیں، کدھر ہے وہ شکایت؟ وہ کہاں ہے ڈیٹ کمیشن جس کو آپ نے وہ انکوائری بھیجی تھی؟ کون سی جی آئی ٹی بنائی ہے آپ نے بڑے کر و فر سے اعلان کیا تھا کہ ہم جی آئی ٹی بنائیں گے، میں نے تو ابھی تک اس جی آئی ٹی کی جے بھی نہیں دیکھی کہاں بنی ہے۔ آپ نے سی پیک کے اوپر حملہ کیا تھا، اس لیے کہ ملتان سکھر موٹر وے پروجیکٹ جو ہے وہ چین کی حکومت نے براہ راست اپنے کانٹریکٹر کو پیسے دیے تھے، ادائیگیاں کی تھیں، حکومت پاکستان کے ذریعے نہیں کی تھیں۔ اگر آپ اس منصوبے میں اس طرح کا بیہودہ الزام لگا رہے ہیں تو آپ دراصل چین کے اوپر کرپشن کا الزام لگا رہے ہیں۔ آپ کی انہی حرکتوں نے سی پیک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے کہ پاکستان کا وہ محسن ملک، دوست ملک، جس نے پاکستان میں تب اربوں ڈالر لگائے جب کوئی $1 لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، آپ نے ان کو کیا جواب دیا؟ ان پہ بھونڈے الزام کرپشن کے لگائے۔ کبھی آپ نے ML1 کے اوپر اعتراض کیا، کبھی کسی اور توانائی کے منصوبوں پہ اعتراض کیا۔ آج وہی توانائی کے منصوبے جو مسلم لیگ نون نے لگائے تھے،
اگر نہ ہوتے، آج اگر انہیں شٹ آف کر دیا جائے، بند کر دیا جائے، تو ملک 18 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ میں چلا جائے گا۔ تو الحمدللہ ہماری حکومت نے تاریخی سرمایہ کاری سے پاکستان کے انرجی سیکٹر کو، انفراسٹرکچر سیکٹر کو، پاکستان کے اندر سی پیک کو کامیاب کیا۔ تو بتائیں 70 ارب کا الزام کدھر گیا؟ الحمدللہ 29 ارب ڈالر کے منصوبے سی پیک کے 3 سالوں میں میرے دور کے اندر زمین پہ کھڑے ہوئے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ہے کہ کبھی اتنی قلیل مدت میں اتنی بڑی بین الاقوامی سرمایہ کاری پاکستان کے اندر نہیں ہوئی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کا اکنامک سروے کہہ رہا ہے 2018-19 کا، جو پی ٹی آئی کی حکومت نے جاری کیا ہے۔ آپ کا اپنا اکنامک سروے اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے دور میں 29 ارب ڈالر کے منصوبے زمین پہ کھڑے کیے گئے، اس میں 1 سینٹ ثابت کریں کہ ذاتی فائدہ یا مالی کرپشن کی گئی ہو۔ بتائیں، چین میں جاتے ہیں تو جا کے قصیدے پڑھتے ہیں، چین کے حکام کے سامنے کہتے ہیں کہ سی پیک بڑا شفاف منصوبہ ہے۔ پاکستان آتے ہیں تو یہاں پہ سی پیک کے اوپر آپ جھوٹے الزام تراشیاں شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر میں یہ بات، چونکہ پاکستان کے عوام کو معلوم ہونا چاہیے، الحمدللہ ہم نے اس ملک کی